بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود و سلام کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید ہے آپ بفضل خدا سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ حق بہو آفیشیل پیج پر بیت نمبر 120 میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت سلطان العارفین کا یہ بیت بھی حضرت عشق کی کارروائیوں کے متعلق ہے کہ یہ عشق کتنا ضدی ہے اور عاشق کو کیسے اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس بیت میں فرماتے ہیں، عشق سانوں لسیا جاتا لتھا آن مہاڑی ہو۔ اس مصرع میں بھی کچھ الفاظ مشکل ہیں، یعنی لسیاں، جس کے معنی ہیں کمزور۔ دوسرا لفظ جاتا استعمال ہوا ہے، یعنی سمجھا۔ تیسرا لفظ لتھا استعمال ہوا ہے، یعنی آ کر اترا یا آن اترا۔ چوتھا لفظ مہاڑی استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہیں بہت زیادہ طاقتور۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عشق نے ہمیں کمزور سمجھا ہے اور ہمارے دل میں اپنی طاقت کے زور پر قبضہ جما لیا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہ تھی اور طاقتور محبت الہی نے اپنا مقام بنا لیا۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دیدار بخش کلام میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، یہ فقر کا راستہ عاشق و عشاق کا راستہ ہے، خدا کے ساتھ یکتا ہونا ہے اور نفس سے جدا اور متفرق ہونا ہے۔ فقر اور عشق کے درمیان کیا فرق ہے؟ فقر کے 3 حروف ہیں اور عشق کے بھی 3 حروف ہیں، عین، شین اور قاف۔ حرف عین سے مراد عین البین اور حرف شین سے مراد شر شیطان و شر دنیا پیدا ہوتا ہے۔ اہل دنیا کو اپنے سے جدا کرنا ملامت دشواری اور خواری اور رنج و غم اٹھانا مست اونٹ کی طرح ہے، جو بوجھ اٹھاتا ہے اور کانٹے کھاتا ہے۔ اور کاف سے مراد یہ ہے کہ دیدار الہی کے علاوہ اسے قرار نہیں آتا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس بیت کے دوسرا مصرع میں فرما رہے ہیں، نہ خود سوندا سنوڑ نہ دیندا جیکن بال رہاڑی ہو۔ اس مصرع میں جیکن بال کا استعمال ہوا ہے۔ جیکن سے مراد جس طرح اور بال سے مراد بچہ۔ دوسرا لفظ رہاڑی کا تذکرہ ہوا ہے، یعنی بے مہار ضدی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ عشق ضدی بچے کی طرح نہ خود سوتا ہے اور نہ ہی مجھے سونے دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عشق نے ضدی بچے کی طرح میرے دل میں محبت الہی نے ایسا جوش مارا کہ دیدار الہی نصیب ہوا، تو اس عشق نے نہ مجھے سونے دیا اور نہ خود سویا ہے۔ شوق دیدار خدا کی تڑپ ایسی پیدا ہوئی کہ خواب بھی جاتے رہے اور آرام بھی جاتا رہا۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تیغ برہنہ میں ایک مقام پر فرما رہے ہیں، اے مخاطب غور سے سن، اپنی ظاہری آنکھیں بند کر کے چشم دل بیدار کر اور ظاہری آنکھوں کو بطور اینک دل کی آنکھوں پر لگا، پر اپنے اسی جسم خاکی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوب دیدار کر۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے تیسرا مصرع میں فرما رہے ہیں، پو ماں وچ خربوزے منگے کتھوں لیساں واڑی ہو۔
آپ رحمتullah علیہ فرماتے ہیں یہ عشق مجھ سے موسم سرما میں یعنی پو ماگھ کے مہینوں میں بھی بے موسم خربوزے مانگتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ عشق کے کام عقل و فکر اور دانش سے بہت بلند ہوتے ہیں، ایسی کیفیات سے بھی واسطہ پڑتا ہے جو مافوق الفطرت ہوتی ہیں۔ اس حقیقت کو ایک عام ذہن نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت سلطان باہو رحمتullah علیہ فرماتے ہیں جس طرح ایک ضدی بچہ اس بات پر اپنی ضد کرتا ہے کہ سخت سردی کے مہینہ میں اسے خربوزہ کھلایا جائے، اسی طرح عشق جب اپنی طاقت سے حملہ کرتا ہے تو ناممکن کام کے شوق کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دراصل عاشقوں کو محبوب حقیقی سے وصال کے لیے کچھ ذکر و فکر، تصور عمل کی منازل طے کرنا ہوتی ہیں، مگر عشق کی بے چینی و بے قراری قبل از وقت دیدار کی متمنی دکھائی دیتی ہے۔ حقیقت میں ابتدائی منازل میں یہ تمنا بالکل اس طرح ہے جیسے موسم سرما میں خربوزہ یا تربوز کی خواہش کی جائے، جبکہ یہ ناممکن العمل خواہش ہوئی، مگر جب عاشق منازل طے کر لیتا ہے تو اسے قبل از وقت کی خواہش کا بالآخر پھل مل جاتا ہے۔ جس طرح عشق خدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بڑھاپے میں عطا ہونے والے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی حامی بھری اور اس عشق کے حکم کو آپ علیہ السلام نے تسلیم کیا، یہی وہ عشق ہے جو ناممکن کام کو بھی کرواتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمتullah علیہ اپنے اس بیت کے چوتھا مصرع میں فرما رہے ہیں عقل فکر دیاں بھلیاں باہو، عشق وگائی تاڑی ہو۔ اس مصرع میں بھلیاں کا لفظ کا تذکرہ ہوا ہے، یعنی بھول گئیں۔ دوسرا لفظ وگائی تاڑی ہے، یعنی تالی بجائی گئی۔ آپ رحمتullah علیہ فرماتے ہیں اے باہو، جب حضرت عشق نے تالی بجائی تو عقل و فکر کی سب باتیں بھول گئیں۔ حضرت سلطان العارفین رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل ہماری قبل از وقت کی بے چینی اور بے قراری اس وجہ سے ہے کہ جب حضرت عشق اپنی آمد کی تالی بجاتا ہے تو عقل و فکر اور دانش سب بھول جاتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمتullah علیہ اپنی کتاب فضل اللقاء خرد میں ایک مقام پر فرماتے ہیں جو طالب اپنی عقل، علم، دانش اور شعور پر نازاں ہو وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے دیدار اور حضوری سے محروم ہی رہتے ہیں، لیکن جو طالب اپنی جان کی پرواہ نہ کریں اور خود بے اختیار ہو کر اپنا اختیار مرشد کامل کو دے دیں، ایسے ہی طالب دیدار پروردگار کے لائق ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ بیعت باہو کے بیت نمبر 121 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔